السلام علیکم منہاج، میرا نام علی ہے اور میں ٹیکساس کی سٹی ڈیلس سے آپ کو یہ ٹپ سینڈ کر رہا ہوں۔ ویسے تو میرے ساتھ پرسنلی 3 سے 4 پیرانارمل انسیڈنٹس ہو چکے ہیں، اور میرا یہ اوپینین ہے کہ اگر ایک بار آپ ان چیزوں سے ایکسپوز ہو جائیں تو شاید فیوچر میں آپ زیادہ سسیپٹیبل ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں کے لیے۔ یہ واقعہ ہے کوئی اراؤنڈ 2003 اور 2004۔ اس ٹائم پر میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور میرا ایک بہت اچھا فرینڈس کا گروپ تھا۔ ہم لوگ ساتھ میں پڑھتے تھے، ساتھ میں باہر گھومتے پھرتے، انجوائے کرتے تھے، کافی کلوز ایک سرکل تھا ہمارا۔ تو یہ بات ہے December 31 کی، یعنی نیو ایئرس ایو۔ تو ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ ہم سب لوگ ایک فرینڈ کے گھر پر جمع ہوں گے رات میں، اور پھر جب نیو ایئر ہو جائے گا یعنی 12 بجے کے بعد ہم لوگ باہر جائیں گے کسی ریسٹورینٹ، اور وہاں پر جا کر سب لوگ کھائیں گے، پئیں گے، انجوائے کریں گے۔ تو میرا یہ فرینڈ جو تھا، یہ آپ کو پتہ ہوگا کراچی کا بہت ہی مشہور ایک ایریا ہے عزیز آباد، وہاں پر یہ میرا ایک فرینڈ رہتا تھا۔ اور ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم وہاں سے حسین آباد، جو کہ پوری فوڈ اسٹریٹ ہے، ہم وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر ہم انجوائے کریں گے۔ تو خیر اراؤنڈ 11 بجے ہم لوگ سب اس فرینڈ کے گھر پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ لوگ آ گئے تھے اور کچھ لوگوں کا بھی آنا تھا، تو ہم لوگ اس کے جو فارمل لیونگ روم تھا، ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، جس کو پاکستان میں اکثر لوگ ڈرائنگ روم بھی بولتے ہیں۔ تو خیر ہم لوگ باتیں کر رہے تھے اور ویٹ کر رہے تھے باقی دوستوں کا۔ تو میری نظر اس کی وال کلاک پر پڑی۔ تو جب میں نے وال کلاک دیکھا تو اس پہ ٹائم رکا ہوا تھا۔ میں نے اپنے فرینڈ سے پوچھا کہ یہ وال کلاک کیا رکی ہوئی ہے؟ اس نے بولا ہاں یار، یہ وال کلاک نہیں چلتی۔ تو میں نے بولا کہ کیا مطلب نہیں چلتی؟ اس میں تم بیٹریز چینج کرو تو یہ چلے گی۔ تو اس نے بولا کہ نہیں، بیٹریز تو ہم نے بہت بار چینج کری ہیں، لیکن یہ فائدہ نہیں ہوتا بیٹریز چینج کرنے کا۔ تو آئی واز کیوریس، میں نے بولا کیا مطلب؟ تو اس نے بولا کہ یار ہمارے گھر میں کچھ جن یا ایسا کچھ معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک کلاک جو ہے یہ نہیں چلتی۔ ہم نے بہت بار ٹرائی کری بیٹریز چینج کرنے کی، لیکن یہ آدھے گھنٹے چلتی ہے پھر رک جاتی ہے۔ اور اگر کلاک خراب ہو تو پھر تو بیٹریز ڈالنے کے بعد چلنی ہی نہیں چاہیے، لیکن یہ چل کر رک جاتی ہے، تو یہ کچھ اور معاملہ ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہوگا کہ جب لوگ ینگ ہوتے ہیں تو کافی کیئر فری ہوتے ہیں اور ہر چیز کو مذاق میں لیتے ہیں۔ تو ہم لوگ کے ساتھ بھی یہی تھا۔ اس کی بات کو ہم نے سیریسلی نہیں لیا، بلکہ اس کو ایک مذاق کے اینگل میں لے گئے، اور ہم نے اس کو ٹیز کرنے لگے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، تمہارا وہم ہے، یہ بھوت چین وغیرہ یہ سب جو ہیں بیکار کی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اور تمہاری صرف امیجنیشن ہے۔ تو اس نے بولا کہ دیکھو یار، یہ ایسا نہ بولو، اٹس ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو سے، اور ان چیزوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس کا نقصان ہو۔ تو خیر ہم نے پھر اس کی بات کو سیریسلی نہیں لیا، اور اس سے بولا کہ اچھا اور بتاؤ اور کیا کیا ہوتا ہے تمہارے گھر میں اگر یہ جن وغیرہ ہے تو اس نے ہمیں کچھ چیزیں بتائی۔ پہلی بات اس نے ہم کو یہ بتائی کہ اس کے گھر میں جو بھی جن ہیں، جو بھی مخلوق ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، مطلب کوئی نیگیٹو نہیں ہے وہ، اور نارملی وہ ان کو ایسا کچھ خاص تنگ نہیں کرتے، انلیس کہ ان کو تنگ کیا جائے تو پھر وہ اس کا ریئیکشن شو کرتے ہیں۔ تو جو کچھ چیزیں اس نے بتائی، اس میں پہلی چیز اس نے مجھے یہ بتائی کہ اس کے گھر میں کوئی بہت چھوٹی چیزیں، جیسے اباؤٹ مے بی 12 انچز، 1 فٹ 2 فٹ کی جو ہیں یہ چھوٹی کریچرز نظر آتے ہیں، اور یہ اس وقت نظر آتے ہیں کہ اگر آپ کسی روم میں، کوئی روم خالی ہو اور آپ وہاں وداؤٹ اناؤنس کیے ہوئے اگر آپ وہاں پہ انٹر ہو جائیں تو ایک دم سے لگتا ہے کہ کچھ بھاگ رہا ہے گراؤنڈ پہ، اور وہ سب چیزیں پھر غائب ہو جاتی ہیں۔ تو وہ لوگ پھر یہ کرتے تھے کہ کسی بھی روم میں انٹر ہونے سے پہلے وہ تھوڑا سا ایسا کچھ آواز نکالتے تھے یا کچھ ایسا بولتے تھے کہ جس سے اندر جو بھی ہے اس کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ کوئی انٹر ہو رہا ہے، تو تاکہ وہ پہلے ہی پھر غائب ہو جائیں۔ دوسری بات جو اس نے مجھے بتائی کہ اس کے گھر میں چیزیں بڑے بڑے غائب ہو جاتی ہیں، جیسے اگر وہ اپنا کوئی اسائنمنٹ کر رہا ہے
اس کا سامنے پین پڑا ہوا ہے. اب 1 سیکنڈ کے لیے وہ کہیں اور دیکھے گا اور وہ پین غائب ہو جائے گا. اس کے بعد وہ ڈھونڈتا رہے گا، پین نہیں ملے گا. انلیس اینڈ انٹل وہ پھر بولے کہ دیکھیں پلیز مجھے کام کرنا ہے، آپ مجھے تنگ نہ کریں، آپ مجھے میرا پین واپس کر دیں. تو اس کے بعد پھر جہاں اس نے وہ پین چھوڑا تھا اس کو پھر وہیں سے وہ چیز واپس مل جاتی ہے. تو یہ چیز اس کے سارے گھر والوں کے ساتھ بہت کامن تھی، جو سب نے ایکسپیرینس کری تھی. ایک اور انٹرسٹنگ واقعہ جو اس نے مجھے بتایا اس گھر کے بارے میں وہ یہ تھا کہ آئی تھنک بقرعید کا زمانہ تھا. تو وہ لوگ بکرا لے کر آئے اور ان لوگوں نے اس بکرے کو ایک جگہ پہ گھر کے اندر ہی باندھ دیا. مطلب گھر کے اندر نہیں، باہر کے ایریا میں، لیکن ود ان دا باؤنڈری آف دا ہاؤس. تو اس نے وہاں پہ باندھا اور بکرے کو، اور خیر وہ بکرا کافی شور کرتا تھا وہاں پر رات میں، بہت چیختا رہتا تھا پوری رات. تو ایک رات اس کی دادی جو تھیں، وہ جو کہ بہت ایجڈ اور بہت ہی زیادہ کیا کہتے ہیں کہ ریلیجیس اور ویری اسپریچول، تو وہ سو رہی تھی تو ان کو ایک ڈریم آیا. تو انہوں نے ڈریم میں دیکھا کہ ایک کوئی بہت ہی بڑا کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے جس نے کوئی وائٹ گاؤن پہنا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک سورڈ ہے. اور اس نے وہ سورڈ لی اور اس نے اس جو بکرا تھا اس کے کافی ٹکڑے کر دیے، یعنی اس کے پیر کاٹ دیے، اس کا گردن کاٹ دی، اس کی باڈی کاٹ دی، اور اس کے سارے پیسز جو ہیں وہ وہیں پہ جہاں پہ وہ بندہ ہوا تھا وہاں پہ وہ بکھرے ہوئے ہیں. اور اس آدمی نے غصے میں پھر بولا کہ یہ یہاں پہ بہت گندگی کرتا ہے. تو اس کی دادی پھر یہ ڈریم دیکھ کر اٹھ گئیں ایک دم سے، اور انہوں نے بڑا پریشان ہوئی. پھر انہوں نے اسی وقت میرے فرینڈ کو بلایا اور اسے بولا کہ تم جو ہے اس بکرے کو یہاں سے ہٹاؤ، اس کو کہیں اور باندھ دو اور اس ایریا کو ابھی صاف کرو. ایون دو جب کہ آلموسٹ آدھی رات کی بات تھی، لیکن خیر وہ کافی اوبیڈینٹ میرا فرینڈ تھا، اس کی دادی کی سب بہت ریسپیکٹ کرتے تھے. تو اس نے پھر بیچ رات میں ہی بکرے کو موو کرا اور پورے سے ایریا کو کلیئر کرا، پورا واش کرا اس نے. اور پھر اس نے بولا کہ ہم نے پھر اس ایریا کو پورا صاف رکھا، اور جہاں پہ ہم نے بکرا باندھا وہاں پہ بھی ہم نے یہ ٹیک کیئر کی کہ وہ ایریا صاف رہے. اگر وہ بکرا کچھ گندگی بھی کرے تو فوراً صاف کر دیتے تھے. تو یہ اس نے کچھ باتیں ہمیں بتائی. پھر اسی دوران آئی تھنک مڈ نائٹ ہو گیا، اور پھر مطلب نیو ایئر اسٹارٹ ہو گیا. سارے فرینڈس آ گئے تھے. پھر ہم نے بولا کہ ٹھیک ہے اب باہر جاتے ہیں، انجوائے کریں گے. تو ہم لوگ خیر گئے، بہت رش تھا، باہر گئے، انجوائے کرا، کھایا پیا. اور خیر پھر ایونچولی ہم لوگ اباؤٹ 3-4 بجے صبح میں ہم نے پھر ڈیسائیڈ کرا کہ اب سب لوگ اپنے اپنے گھر جاتے ہیں. تو میں بھی پھر اپنے گھر کوئی 4-5 بجے آئی تھنک صبح میں آیا ہوں گا. تو میں گھر میں آیا، سب لوگ سو رہے تھے، میرا اپنا ایک سیپریٹ روم تھا. تو میں نے وہاں پر آ کر واز ویری ٹائرڈ، تو میں نے آئی تھنک کچھ چینج وینج بھی نہیں کرا، بس آئی جسٹ پٹ مائی اسٹف، جیسے والیٹ ہے، کار کیز ہیں، ریسٹ واچ ہے، وہ میں نے اپنا جو نائٹ اسٹینڈ ہوتا ہے بیڈ کے ساتھ، میں نے اس پہ وہ چیزیں رکھی اور میں سو گیا. اب جب میں 4-5 بجے سویا، پھر میں جب صبح اٹھا کوئی آئی تھنک 9-10 بجے کا ٹائم ہوگا، تو میں نے اپنا فون چیک کرا. صبح اٹھ کے ایک عادت ہوتی ہے. پھر میں نے جو ہے وہ اٹھ کے بیٹھا، پھر میں نے جب نظر میں نے اپنی نائٹ اسٹینڈ پر ڈالی تو میں نے نوٹس کرا کہ میری جو رسٹ واچ ہے اٹ لائک کمپلیٹلی شیٹرڈ. جیسے اگر کسی نے، آپ یہ سوچیں کہ کسی نے ہیمر سے اس پہ مارا ہو زور سے، تو پوری رسٹ واچ مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی. آئی واز لائک ریئلی شاکڈ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے روم کا ڈور تو لاک تھا، میرا سیپریٹ روم تھا، میں لاک کر کے سوتا تھا، اور میرے گھر میں ویسے بھی زیادہ لوگ تھے ہی نہیں، اور کوئی ویسے کوئی بچہ پر ابھی نہیں تھا. میرے فادر صبح ہی اپنے جاب پہ چلے گئے، اور بہن تھی ایک جو کہ شی واز آلسو ان یونیورسٹی، سو وہ یونیورسٹی چلی گئیں. اور میری جو مدر تھیں وہ اپنے گھر کے کاموں میں بزی تھیں، اور روم تو لاکڈ ہی تھا. سو آئی واز ویری سرپرائزڈ کہ یہ ہوا کیا ہے. تو خیر پھر میں نے باہر نکل کے اپنی امی سے پوچھا کہ کیا کوئی میرے روم میں آیا تھا، میری کسی نے واچ توڑی ہے. امی نے بولا نہیں، تمہارے روم میں تو کوئی نہیں آیا. Why would somebody come to your room in the morning؟ اور کوئی تمہاری واچ کیوں توڑے گا؟ تو مجھے بہت حیرت ہوئی. اور
मैं आपको ये बताना चलूँ कि सर्दी का टाइम था तो ऑफ़ कोर्स कोई एसी वाला तो चलता नहीं था और कोई हीटर भी नहीं था, तो ऐसा भी कुछ नहीं था कि कोई टेम्परेचर चेंज हुआ जिससे वो ग्लास क्रैक हो गया हो। और ये कोई क्रैक नहीं हुआ था, ये तो किसी ने मतलब पूरी वॉच तोड़ दी थी। ख़ैर आई वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड। मैंने फिर लेटर दैट डे मैंने फिर अपने उस फ्रेंड को दोबारा कॉल करी और मैंने उससे बोला कि ये तुम्हारे जो जो भी तुम्हारे घर में है, उन्होंने मेरा नुकसान कर दिया। और फिर मैंने उसे ये सारी चीज़ें बताई कि मेरी वॉच ऐसे मुझे टूटी हुई मिली है। तो आप बिलीव करें कि जब मैंने इसे बात बताई तो ये सुनने के बाद काफ़ी देर तक तो बिल्कुल चुप हो गया, मतलब ही पॉज्ड ऑन द फ़ोन। तो मैंने बोला हेलो आर यू देयर? तो उसने बोला कि हाँ। तो फिर उसने मुझे बोला कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही मना करा था कि तुम इन चीज़ों का मज़ाक नहीं उड़ाओ और तुम्हें कोई इससे कोई पर्सनल नुकसान भी हो सकता है। तुम शुक्र करो कि उन्होंने सिर्फ़ तुम्हें ये एक लेसन देने के लिए उन्होंने सिर्फ़ तुम्हारी एक सिर्फ़ वॉच ही तोड़ी, लेकिन तुम्हें इससे कोई बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता था। तो ख़ैर जब ये हुआ तो उसके बाद फिर आई हैड टू बिलीव हिम कि बाकी उसके घर में ऐसा कुछ था। और फिर हमने उसके बाद फिर कभी उसका ऐसा मज़ाक नहीं उड़ाया इन चीज़ों का और फिर हमने इन चीज़ों को सीरियसली लिया। और शायद ये एक लेसन था कि जो मैंने लाइफ में लर्न करा इस इंसिडेंट से। तो उसके बाद भी वो लोग काफ़ी टाइम उस घर में रहते रहे, फिर इवेंचुअली दे मूव्ड समवेयर एल्स। उनको कभी कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ और ना ही फिर मुझे कभी कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ उनके घर से रिलेटेड। तो ये एक स्टोरी थी जो आई थॉट कि शायद आपको और आपके लिसनर्स को इंटरेस्टिंग लगे। तो प्लीज़ अपने उसका अपलोड कीजिएगा और आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। और फिर मैं आपको बाद में और भी अपनी स्टोरी सेंड करूँगा कि जो कि थोड़ी और ज़्यादा इंटेंस हैं। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।